بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترمہ ناظرین، آپ کے بہت سی شادیاں اچھی ہوگی، لیکن ہمارے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تقریر سے پیاری کوئی نہ ہوئی، نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے انہوں نے بھی بنا سنگار کیا اور فرشتے نے بھی خوب تیاری کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتے اور ملائکوں کو جنم دیا کہ خوب سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو، اور سب سے عظیم اور رہے مسرت بات تھے اسی مبارک شادی کے پیارے دلہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے، نہ ہوگی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے آقا حضرت علی اپنے غریبی اور عربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کرتے ہوئے آگے چل پڑے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے خشک کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، اور آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے گلے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی حربہ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا۔ اتنے میں اس کے بعد آپ نے اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ میرے بھائی ہے، اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کو سلام کیا، اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے
یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو تو مجھے بتا، میں تیری ہر حالت میں مدد کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چاچا سے گود میں لیا ہے۔ اس وقت میں ناسمجھ تھا، بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ، کیا آپ بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نگاہ میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی رہمندی جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن عراق کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنے خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ ان کے ساتھ ٹکر ہوئی تو پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میری اور فاطمہ کے نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لیں گے۔ وہ دونوں ہی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابہ مسجد میں تشریف لے آئے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں، اور سب لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پر کر دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان کی نیت کا شکر ادا کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اپنے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ سرکار تو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھے کر دیا ہے اور میرے اس چراغ کو بہتر حق مہر مقرر فرمایا ہے، اور میں اور سرکاری دو عالم نگاہ پر راضی ہے۔ تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کی گواہی بن جاؤ۔ سبھی مسلمان نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی درالی اور بازار میں حضرت آسمان ہنی کو فراخ کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھاری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا حضرت علی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہے؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میری راضی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو۔
میں تو اپنی اس حالت معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میری عزت فقر کے بستر میں ہے کل قبر میں داخل ہونے کی ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رقدار ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کبیر کی عبادت کرنے لگے۔ اس لمحے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی کہ ایک جوڑے کے سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارک یاد آ گئی، اور جب کچھ نہ تھا تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے رہے ہوئے کچھ چیزیں خدا میں انفاق نہ کرو۔ آل عمران میں سورہ نمبر 92۔ اپنے سب زواف میں سے اپنی شادی والا جوڑا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا وہ انہوں نے اس بڑھیا کو ساحل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جوجی اٹادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن تک دونوں مقدس ہستیوں نے دن کے روز میں اور رات عبادت بارگاہ میں الہی میں گزار دیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی اور بڑے بڑے امتحان بھی لیے گئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔